نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تبلیغی حضرات کے اوپر یہ اعتراض ہوا کہ یہ بدعتی ہیں، یعنی اصل اعتراض کو کوئی نہیں سمجھا۔ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں وہ نہیں سمجھے، چاہے منظور مینگل صاحب ہیں چاہے دوسرے ہیں، اعتراض کو سمجھے نہیں ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ تبلیغ والے یہ مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو دعوت دینا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کافروں کو، بت پرستوں کو، مشرکین کو دعوت دی ہے، نہ کہ مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ تو اب جب کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس لیے یہ بدعت ہے، لیکن یہ ایک تنگ نظری ہے۔ اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں، ایک حدیث میں ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، دوسرا حدیث صحیح ستہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری حدیث سنی اور اس کے اوپر عمل کیا اور پھر دوسروں تک پہنچایا۔ اصل میں یہ لفظ ہے، یہ اس کا جو یہ مفہوم جو ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ خود اس کے اوپر عمل کر لیا، اس کے بعد دوسروں تک پہنچایا، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے۔ خیر، یہ بات تو دوسری بات ابھی دوسری طرف نکل گئی۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ شخص یہ کہہ دے کہ یہ جو دوسروں تک پہنچانا ہے تبلیغ، تو یہ تو کافروں کے لیے ہے، تو وہ ان لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ چلو پھر یہ ان احادیث کا پھر معنی کیا ہوا؟ اس سے اگر آپ صرف اور صرف خاص معنی لیتے ہیں، یعنی کفار لیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ جب احادیث کو سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں اور محدثین کو دیکھتے ہیں، دوسری احادیث کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تبلیغ ہے، دوسروں تک جو بات، اچھی بات، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہنچانا، یہ صرف اور صرف کافروں کے لیے نہیں ہے بلکہ عام ہے، خواہ مسلمانوں کو پہنچائے خواہ کافروں کو۔ تو جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے پہنچاؤ دوسروں تک اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اشارۃ النص سے ثابت ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ یہ جو چار قسم کے لوگ اللہ رب العزت نے بتائے ہیں کہ یہ ناکام نہیں ہے، یہ نقصان میں نہیں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو اس کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ جو تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے، یہ بھی یہی تبلیغ، اسی کو کہتے ہیں تبلیغ، کہ حق کی وصیت کرنا، نصیحت کرنا ایک دوسرے کو، اور جو ہے وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرنا، یہ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ اشارۃ النص سے ثابت ہے، تبلیغ اشارۃ النص سے ثابت ہو گیا، تو اس کو بدعت کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ ابھی اپنی عیاشی کو محمد بن سلمان
اپنی عیاشیوں کو عروج دینے کے لیے انہوں نے تبلیغ والوں کے اوپر جو ان کے متقدمین علماء تھے، مطلب ان سے جو پہلے تھے، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا اس وقت جب تبلیغ والے نئے نئے آئے تھے۔ جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی بنیاد رکھی تو اس وقت انہوں نے ان کے جو بڑے علماء تھے انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہ بدعت ہے۔ تو اب علماء کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جمعے کے خطبے میں یہ بیان کیا جائے کہ یہ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہم تو بت پرست نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ تبلیغ والے یہ بدعت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو منع کیا جائے۔ تو یہ سابقہ علماء نے جو فتویٰ دیا تھا اسی کے اوپر اپنے خواہشات پورا کرنے کے لیے ان فتووں کا سہارا لیا گیا، اگرچہ ان کو مطمئن کیا گیا تھا، لیکن اب محمد بن سلمان کو عیاشی چاہیے تو انہوں نے جو سابقہ علماء تھے ان کا یہ فتویٰ استعمال کیا۔ اعتراض وہی تھا جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بت پرست نہیں ہیں، ہمیں کیوں دعوت دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے، ہمیں کیوں کہتے ہو کہ نماز فرض ہے، ہمیں کیوں کہتے ہو کہ روزہ فرض ہے۔ بھائی یہ آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے جو ادب ہے، جو لغت ہے، اس کی بھی مخالف نہیں ہے، کیونکہ مختصر المعانی اس کے اندر ایک ہے تجاہل العالم، یعنی ایک شخص ہے اس کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے اور انہوں نے بتکلف خود کو جاہل بنایا ہوا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، گویا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ تو ہے لیکن جان بوجھ کر اس نے اپنے آپ کو نماز سے جاہل بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے لیکن وہ پیتا ہے تو اس نے بتکلف خود کو جاہل بنایا ہوا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اگر آپ یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، اور یہ اگر آپ ایسے شخص کو کہہ دیں جو نماز نہیں پڑھتا کہ بھائی نماز فرض ہے، تو یہ اہل ادب کے ہاں بھی کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ہاں یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر بتکلف خود کو اس نے جاہل بنایا ہوا ہے تو ایسے شخص کو اس کی یاد دہانی کے لیے یاد دلانا کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہیں، مطلب محمد بن سلمان کو لیجئے، اگر تبلیغی حضرات اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی اسلام کے اندر شراب نوشی حرام ہے، اسلام کے اندر موسیقی حرام ہے، تو یہ اہل لغت کے ہاں بھی درست ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر زاویے سے دیکھا جائے، ہر زاویے سے تو تبلیغی حضرات قرآن و سنت کے پابند ہیں، ان کے خلفائے راشدین کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ یہ جو سہ روزہ لگاتے ہیں، یہ 40 دن لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، یہ جو 4 ماہ لگاتے ہیں، سال لگاتے ہیں، یہ بدعت ہے، اس کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بدعت حسنہ یہ اس سے بغیر اس امت کا گزارا نہیں ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں کیوں۔ اس لیے کہ ابھی ہم نے 8 سال مقرر کیے ہیں علم کے لیے، تو یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ یہ 8 سال 8 درجے مقرر کرنا، یہ تو صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا تھا کہ 8 سال مقرر کر لیے کہ 8 سالوں میں علم ہوتا ہے 8 درجے۔ صحابہ کرام کے دور میں تو یہ نہیں تھے، بلکہ بعد میں علماء کرام نے، بلکہ ابھی 100 سال آپ سمجھ لیں یا 70 سال سمجھ لیں، علماء نے یہ طے کر لیا کہ یہ 8 درجے طلباء کرام کو پڑھانے چاہیے، علماء کرام کے لیے ضروری ہے کہ 8 درجے پڑھائیں۔
یا پڑھ لیں تو یہ بھی بدعت ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ مطلب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ عملیات جو وظائف ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، وہ یہ عملیات کے جو چلے کاٹتے ہیں، تو یہ چیزیں مطلب ایک چیز کا ابھی آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ 100 مرتبہ یا معوذ پڑھتے ہو تو اس سے اللہ رب العزت آپ کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، اب یہ تعداد، یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ اس طرح اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی فرقہ، اہل حدیث ہو چاہے جو بھی ہو، اماماتی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی اس سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ یہ سب کے سب اس بدعت حسنہ میں کہیں نہ کہیں مبتلا ہیں، لیکن جو بدعت قبیحہ ہو اس سے ہم روگردانی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو ایک جو ترتیب بنائی گئی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ بدعت تو ہے۔ 6 روزہ، 4 ماہ، چلا، سال، تو لیکن یہ علماء کرام کے اتفاق سے ہوا اور یہ بدعت حسنہ ہے، مطلب یہ نیا طریقہ ہے، لیکن اس میں زیادہ کوئی بری چیز نہیں ہے، علماء کرام کے اتفاق سے ہوا۔ اور اس طرح کئی چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا اس سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات رہی مطلق تبلیغ کی، جس طرح تبلیغی حضرات مسلمان کو دعوت دیتے ہیں، تو یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ مسلمان کو دعوت دینا یہ بدعت نہیں ہے۔